بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کیوں ہونا پڑتا ہے؟ بچپن سے ہی میرے مزاج کی یہ خصوصیت بہت نمایاں تھی۔ ایک دفعہ میرے آنسو بہنے لگتے تو آسانی سے رکتے نہیں تھے۔ بڑی ہوئی تو میں نے اپنے ارد گرد کی ہر چیز سے جڑ جانا سیکھ لیا۔ پہلی جماعت سے ہی مجھے ایک سب سے اچھے دوست کی ضرورت پڑنے لگی۔ عمر کی منازل طے کرنے کے دوران جب بھی کسی دوست سے میرا جھگڑا ہوتا تو میں بہت بری طرح سے متاثر ہوتی۔ لوگ، جگہیں، واقعات، تصاویر، یہاں تک کہ نتائج کے ساتھ بھی میری گہری وابستگیاں قائم ہونے لگی۔ اگر نتائج میری توقع کے مطابق نہ نکلتے تو میں بکھر کے رہ جاتی اور مایوسی میرے لیے کوئی عام سا جذبہ نہ تھا۔ مجھ پر اس کے تباہ کن اثرات مرتب ہوتے۔ میں کبھی پوری طرح سے خود کو سمیٹ نہ پاتی۔ میں کبھی بھول جانے میں کامیاب نہ ہوتی اور میرے زخم ہمیشہ ہرے رہتے۔ میز کے کنارے پڑے کانچ کے برتن کی طرح ایک دفعہ ٹوٹ جانے کے بعد ٹکڑے دوبارہ کبھی پوری طرح سے جڑ نہ پاتے۔ تاہم مسئلہ برتن کا نہ تھا بلکہ یہ بھی نہ تھا کہ اسے بار بار ٹوٹنا پڑتا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ میں بار بار اسے میز کے کنارے پر رکھ دیتی تھی۔ اپنی ہر وابستگی کے دوران اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مجھے اس رشتے پر تکیہ کرنا پڑتا تھا۔ میں ان رشتوں کو اپنی خوشی یا اپنے غم، اپنی تسکین یا اپنی تشنگی، اپنے تحفظ، یہاں تک کہ اپنی ہی نگاہوں میں اپنی قدر و قیمت تک کا فیصلہ کرنے کی اجازت دیتی تھی۔ اور اس لیے ایسے برتن کی طرح جو ایسی جگہ پر پڑا ہو جہاں سے اسے گرنا ہی گرنا ہو، ان آثروں پر تکیہ کر کے میں خود اپنی دل شکستگی کی راہ ہموار کرتی تھی۔ میں خود اپنے ٹوٹنے اور ٹوٹ کر بکھر جانے کا سامان پیدا کرتی تھی اور میرے ساتھ یہی کچھ ہوتا تھا۔ ایک کے بعد ایک مایوسی، ایک کے بعد ایک شکستگی۔ لیکن قصور ان لوگوں کا بھی نہ تھا جو مجھے توڑتے تھے۔ ان پر الزام دھرنا ایسا ہی ہوگا جیسے کشش ثقل پر الزام دھرا جائے کہ برتن اس کی وجہ سے ٹوٹا ہے۔ ہم کسی کمزور شاخ کا سہارا لیں اور وہ ٹوٹ جائے تو ہم طبیعت کے قوانین کو اس کے لیے مردِ الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ اس شاخ میں اتنی قوت ہی نہ تھی کہ ہمارا بوجھ سہار سکتی۔ ہمارا بوجھ صرف ہمارے رب کو اٹھانا تھا۔ قرآن پاک میں ہمیں بتایا گیا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیات مبارکہ میں ایک نہایت اہم سبق پوشیدہ ہے، یہ کہ صرف ایک ہی ذات ہے جو کبھی چھوٹتا نہیں، ایک ہی ذات ہے جس پر ہم ہر حوالے سے تکیہ کر سکتے ہیں۔ ایک ہی تعلق ایسا ہے جس سے ہماری خود تحقیری کا تعین کرنا چاہیے اور ایک ہی وسیلہ ایسا ہے جس کے ذریعے ہمیں اپنی کامل خوشی، تسکین اور تحفظ کی تلاش کرنی چاہیے۔ یہ ساتھ، یہ ذات، یہ تعلق، یہ وسیلہ ہمارے رب کا ہے۔ تاہم دنیا کا دستور کچھ ایسا ہی ہے کہ ان چیزوں کے لیے اپنے رب سے رجوع کرنے کے بجائے ہم در بدر مارے مارے پھرتے ہیں۔ ہم میں سے کچھ ان چیزوں کو اپنے کیریئر میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ مال و دولت میں اور کچھ مقام و مرتبے میں۔ کچھ مجھ جیسے لوگ ہیں جو انہیں اپنے رشتوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں نے اپنی زیادہ تر زندگی اسی انداز میں صرف کی، اپنے اندر کے خلا کو بھرنے کا کوئی ذریعہ تلاش کرنے کی کوشش میں۔ لہٰذا کوئی حیرت کی بات نہیں تھی اور
اس سوال کا تعلق دوسروں کی طرف سے نا امید کیے جانے سے تھا۔ اس سوال کا تعلق کسی چیز کو تلاش کرنے اور خالی ہاتھ لوٹ آنے سے تھا۔ اس سوال کا تعلق اس امر سے تھا کہ جب آپ صرف اپنے ہاتھوں سے کنکریٹ کو کھودنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نہ صرف خالی ہاتھ رہتے ہیں بلکہ اس کوشش میں اپنی انگلیاں بھی توڑوا بیٹھتے ہیں۔ مجھے یہ سبق پڑھنے لکھنے یا کسی کی دانا کی باتیں سننے سے نہیں ملا، میں نے بار بار ایسا کرنے کی کوشش کے بعد اسے حاصل کیا۔